نہیں ہوں، لیکن ایک سماجی شخصی فرد کی حیثیت سے جو میں سمجھتی ہوں یا اپنی ایک انفرادی حیثیت میں سمجھتی ہوں، ہر چیز جو ہے وہ معیشت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ کسی شاعر کا شعر ہے کہ کون منکر خدا کی ذات کا ہے، سارا جھگڑا معاشیات کا ہے۔ تو یہ سب جو ہے وہ معاشیات سے جڑا ہوا ہے، سب کچھ اکانومی ہے، کہیں گڈ اکانومی ہے، کہیں بیڈ اکانومی ہے، کہیں پہ اور اس اکانومی کی آگے ڈائمینشنس ہیں۔ انفارچونیٹلی ہم جس خطے میں بستے ہیں، ہم نے بیڈ اکانومی کو اپنا ذریعہ معاش بنایا۔ ہم نے جہاد بیچا، ہم نے ڈالرز کے لیے اس وقت ہم نے اسلام بیچا، یوں بھی کہہ لیجئے، ہم نے اپنا سماج بیچا، ہم نے اپنا اخلاق بیچا، ہم نے اپنا کردار بیچا، قیدی بیچے، ہم نے سب کچھ بیچ دیا، اور آخر میں اب ہمارے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اور جب ہم تہی دست ہیں، تہی دامہ ہیں، تو ہمارے معاشرے کا، ہمارے سماج کا جو نوحہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم کدھر دیکھیں، کیا دیکھیں، اور ایک مرتبہ ہم پھر اسی ڈالرز وار کے اندر جو ہے وہ انٹر ہوتے ہیں۔ یہ ڈالرز تھے جس نے ہمیں یہ ساری پالیسیز بنانے پہ مجبور کیا۔ یہ ڈالرز تھے جس نے کہ آج ہمیں ڈیجیٹل وار کے اندر، یہ ڈیجیٹل ٹیررزم کے اندر انوالو کیا۔ یہ بھی ڈالرز ہیں۔ ایک ڈالرز وہ تھے جو ایسٹس کی صورت وہاں پھٹے، اور پھر جب وہ ہمارے کام نہیں آئے تو وہ ہم پہ پھٹے۔ ایک ایسٹ یہ ہے جو ڈیجیٹل وار کی صورت میں ہے اور ڈالرز کے لیے ہے کہ یہ ہم نے تخلیق کیے، پیدا کیے، روبوٹس بنائے، بوٹس بنائے، اور پھر جب یہ اپنے کام کے نہیں رہے تو اب اپنے پہ ہی پھٹ رہے ہیں۔ سو یہ ایک ڈالرز کی ہی جنگ ہے، یہ لڑائی ہے ساری معیشت کی، معاشیات کی، اور یہاں پہ کوئی ایتھکس، اخلاق اور باقی چیزیں نہیں ہیں۔ انٹرنیشنل لیول کے اوپر بھی اگر آپ دیکھیں تو جو وہاں پہ بھی پولرائزیشن ہے، ایجنڈا ڈریون پولرائزیشن ہے، تقسیم آپ کو نظر آتی ہے، وہاں پہ بھی معیشت ہی انوالو ہے۔ جیسے ہمارے ہاں تو اکانومی جو ہے ہم نے اس کی ڈائمنشن اور کر دی۔ ہماری جیو اسٹریٹجک پوزیشن ایسی تھی کہ ہم نے اپنی اس راہداری کو اور طرح سے استعمال کیا۔ ہم نے بھتہ لینے کی کوشش کی، ہم نے ہر طرح سے دوسرے کام کرنے کی کوشش کی کہ ہم اپنی جو ہمارے گھر کے سامنے سے جو گزرے گا اس کو کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا، لیکن یہ چند جیبوں کے علاوہ، یہ جو پاکٹ اکانومی ہے، یہ اس کے علاوہ عوام تک نہیں پہنچا۔ اور آج بھی اگر سارے مسائل کا حل دیکھا جائے تو معیشت ہے، اور معیشت کو ہی درست کرنا ہے۔ اخلاقیات خود بخود درست ہو جائیں گی، لیکن ود گڈ اکانومی۔ جیسے بیڈ طالبان تھے، گڈ طالبان تھے، اسی طرح سے گڈ اکانومی ہم نے رکھنی ہے۔ اس گڈ اکانومی کے لیے ہم نے ان سارے ہمارے جو مسائل ہیں ان کو ایک ایک کر کے ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا۔ ہر جگہ آپ دیکھ لیں، نظام عدل دیکھ لیں، وہ بھی بیڈ اکانومی ہے۔ آپ ہماری عدالت دیکھ لیں، آپ ہماری سیاست دیکھ لیں، آپ ہماری ریاست دیکھ لیں، آپ ہماری صحافت دیکھ لیں، یہ سب کے سب جو ہیں وہ بیڈ اکانومی کا حصہ بن چکے ہیں۔ اس گڈ اکانومی کو جنریٹ کرنے کے لیے اب کتنا وقت لگے گا، اور اس کو انڈو کرنے کے لیے، اس کو ریورسل کا، ہم سنتے رہتے ہیں کہ بڑی سلیقے سے جو بگاڑی گئی گیم ہے، اس کو بہت بغیر سلیقے کے جو ہے ٹھیک کرنا پڑ رہا ہے، لیکن اس کے لیے کتنا وقت لگے گا؟ اس کو ریورس کرنے کے لیے، اس کو انڈو کرنے کے لیے کون سا ایسا بٹن ہے جو آپ دبائیں گے تو وہ انڈو ہو جائے گا، ڈیلیٹ ہو جائے گا، اور اس کے بعد وہ آپ کے کام کا ہوگا؟ تو میرا خیال ہے اس کے اوپر بہت سوچنے کی بات ہے۔ اگر آپ کی معیشت درست ہوگی اور گڈ اکانومی کی طرف آپ جائیں گے، بہتر معیشت، معاشی انداز اپنائیں گے، تجارت پہ جائیں گے، آپ اپنا جو آئی ٹی کا سیکٹر ہے اس کو بہتر بنائیں گے، آپ اپنی عدالتوں کے نظام کے اندر جو ہے وہ پڑھے لکھے لوگ لے کے آئیں گے، آپ سیاست دانوں کے اندر وہ نہیں آئیں گے جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ فلور آف دا ہاؤس جو ہے وہ اپنے سگریٹ پینا ہے کہ نہیں۔ یہ سب بڑے طریقے سے بگاڑا گیا ہے، یہ ایسے نہیں ہے۔ اس کی پیچھے ایک پوری سائنس لڑائی گئی ہے کہ فرحت اللہ بابر صاحب سینٹ میں نہ آئیں، ان کی جگہ جو آئیں وہ کس طرح کے کردار کے حامل ہوں، وہ کس میرٹ کے اوپر پورے اترتے ہوں، ان کا کیا معیار ہو، ان کے پاس انٹلیکٹ ہے یا نہیں ہے۔ ایسے لوگ بٹھائے جائیں کہ پارلیمنٹ بھی بری ہو، کہا بھی جائے کہ یہ لوگ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کے اوپر ٹرسٹ کیا جائے۔ اور وہی بات ہے، اب سب چہروں کے اوپر اتنی کالک مل چکی ہے، اب سب چہرے اتنے دھول زدہ ہو چکے ہیں کہ جنہوں نے دھول اڑائی ہے خود ان کے چہرے بھی محفوظ نہیں رہے۔ تو میرا خیال ہے، میں بس وائنڈ اپ کر رہی ہوں کہ یہ جو اپینڈکس کے مریض ہوتے ہیں ان کے لیے، مجھے ابھی چونکہ ڈائگنوز ہوا ہے، تو یہ جو چھوٹی چھوٹی اپینڈکس ہمارے معاشرے کے اندر ہیں، اس کو ریموو دعا کرے کہ یہ پھٹے نہیں، اور اگر یہ پھٹ گئیں تو پھر بڑا مسئلہ ہوگا۔ ہم اپینڈکس کے اوپر بیٹھے۔ Very interesting slogan written on the airport. It says, "Peace was restored in Liberia."
when there was nothing else to be destroyed. And in subsequent times when I went to Darfur, many of the African nations and officers would come to me and say, why don't you go and do peacekeeping in your own country? So these were some of the things which I started to come across and to see what was happening. But the question is, what are we looking for when we talk about social cohesion? ہم اس چیز کو دیکھ رہے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہیں, ہم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں, ہم ایک دوسرے کے مشکل وقت میں کام آتے ہیں, یا ہم سب اکٹھے ہیں کہ نہیں. That's an issue. Like has been said, the institutions, people designated to perform, people who have been provided the responsibility, it's their job to be very ethical. Again, going back to United Nations, when I was police commissioner in Darfur, they would send me 3 times a year. I was there for 3 years. 3 times a year to build my capacity. They believe that for leaders, their capacity has to be built so that when difficult decisions come, they are able to actually perform. تو جب میں یہاں آئی جی لگا, سب سے پہلے میں نے پوچھا آئی جی کی کوئی ٹریننگ ہوتی ہے؟ انہوں نے کہا سیٹ چلاتی ہے, تو آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. سو اف دیٹ از دی کرائٹیریا کہ آپ بغیر پریکٹس کیے ہوئے اندر چلے جائیں اور بغیر جانے ہوئے آپ جائیں, تو تھنگس ول ناٹ بی دیٹ ایزی. Again, ہم دیکھتے ہیں کہ when we talk in the context of Pakistan, when we can talk globally also, we see what's happening all around the world. But when we come to our part of the country, the question is of trust, the question is of due process, the question is whether the social contract is up to mark, whether people have belief in the system. These are all the aspects that we start looking into it. If we start to see the power dynamics, like humans, they look for self-perpetuation. The state and its organization are looking for perpetuation. Their survival, and they might be taking bad decisions, but actually power corrupts and it intoxicates them. It's not about one institution. It's a question of whoever comes into power will behave exactly in a similar manner which a particular institution behaves. For example, we have 12 groups in civil services of Pakistan, and we always criticize the Pakistan Administrative Service that they never allow other groups to actually grow, And so, but if you go to the other organization, you will say people who are in power, they will not let other people to have that space, and they will continue to do that. And this is what the human psyche is. My professor, Ashad Karim, he wrote a very interesting book when I was in Karachi University, and he wrote a book from community to nation. And when he came to teach us and he was talking about his book, he said, I regretted writing this book. Actually, I should have written a book from nation to community. So this is what has happened. And this is happening, like what Dr. Saab and Senator and others have said, is because there is no due process. And kuch bhi kar sakte hain, karke aap ja sakte hain. There is a selective policing. And A ne wo kaam kiya, aap usko kuch na kahen, B ne wo kaam kiya, aap usko pakad lein, تیسرے کو آپ پوچھیں ہی نہ. سو دس از واٹ ہیز بین ہیپننگ. سو وی ٹاک ایز اے پولیس آفیسر, آئی ہیو آلویز بین ٹاکنگ اباؤٹ کمیونٹی پولیسنگ. آل یور ڈیسیجنس ہیو ٹو بی بیسڈ آن واٹ کمیونٹی ایکچولی وانٹس. ہو سکتا ہے وہ ہم نے جب سروے کیا ہمیں پتہ چلا کہ وہ ہم سے چاہ ہی نہیں رہے کہ ان کی چوری برآمد کریں, وہ ہم سے چاہ رہے ہیں کہ ہم تمیز سے بات کر لیں. تو ان کی دیکھیں ان کی ریکوائرمنٹس ہی کچھ اور تھیں. آج پاکستان کے 15 پولیس کے ادارے ہیں, سب سے زیادہ مشہور موٹر وے پولیس ہے. اس سے اس لیے کہ ان کی رویہ سب سے اچھا ہوتا ہے. وہ دے ناٹ انٹرسٹڈ, حالانکہ اگر ان کو ایک آدم تھانہ دے دیں تو وہ بھی باقی پولیس کی طرح ہو جائے, کیونکہ تھانہ میکس بگ ڈفرینس. سو ہیونگ سیڈ دیٹ, ایز اے موو, آپ دیکھیں کہ ہم اکٹھے بھی ہوئے ہیں بہت سی جگہ, ہم کوہیژن بھی دیکھتے ہیں, جیسے کہ قرض اتارو, ملک سنوارو, اور لوگوں نے بہت سے پیسے دیے. آئی ریممبر مائی چلڈرن کنٹریبیوٹنگ. اس پیسوں کا کیا ہوا کسی کو نہیں پتا, لیکن یہ کہ جب ضرورت پڑی لوگ کھڑے ہوئے 65 کی وار میں. آج بھی آپ سوشل میڈیا پہ بتا دیں کہ کسی بچے کو خون کی ضرورت ہے, لوگ پہنچ جاتے ہیں. دیر آر پیپل آؤٹ دیر وانٹ ٹو ہیلپ. A famous stories of Zach, a boy, who is dying of cancer, and his only last wish is he want to see trail of motorcycles. So a lot of people get together and they show a social cohesion. یہ سب چیزیں اس وقت ہو سکتی ہیں جب ٹرسٹ بلڈ ہو. 40 اور 50 ہزار کے درمیان مدرسے ہیں. مدرسے کوئی اس میں خرابی نہیں ہے, مدرسے ہمارے پہلے بھی ہوتے تھے, لیکن وہ مدرسے دین پڑھاتے تھے, یا سینٹرل ایشین مدرسوں میں تو سائنس بھی ہوتی تھی, ابن سینا اور فارابی اور اسٹرانومی اور یہ چیزیں بھی ہوتی تھی مدرسے میں. لیکن یہ جو 80 کے بعد مدرسے آئے ہیں ڈالروں والے, ان میں
وہابزم، تکفیرزم، سلفیزم، یہ 3 آئیڈیالوجیز ہیں. تو یہ ایکسٹریمزم ہمارا انڈیجنس نہیں ہے. اٹ ہیز بین انجیکٹڈ انٹو اور باڈی پالیٹکس اینڈ انٹو اور باڈی کلچر. یہ باہر سے ڈالر کے زور سے یہاں پہ کیا گیا، کیونکہ پاکستان ایک پرماننٹ فرنٹ لائن اسٹیٹ ہے اور لڑائیوں میں شریک پرائی لڑے ہیں. لیکن یہ صرف عقیدے کی بات نہیں ہے، یہ وار اکانومی ہے. آپ دیکھیں نا، ضیاء الحق کا خاندان ڈالر میں اربپتی ہے، اختر عبد الرحمان کا خاندان ڈالر میں اربپتی ہے، اور ابھی حال ہی میں جو ریٹائر ہوئے ہیں اب ان کی کیسے نکلیں گے تو وہ بقول اسما جہانگیر صاحبہ کے کہ پھر آپ سیاستدان آپ کو فرشتے لگیں گے جب آپ وردی والوں کی کرپشن دیکھیں گے. تو یہ وار اکانومی ہے اور اس لیے پالیسیاں ان کی اس کے مطابق ہیں. اور پاکستان میں بڑا مسئلہ ایکسٹریمزم کا یہ ہے کہ یہاں پہ یعنی انگریس کر گئی ہے ایکسٹریمزم اسٹیٹ کے اندر. معاشروں میں ہوتا ہے جی، ساری دنیا میں ایکسٹریمزم ہوتا ہے، ایک فرنج فینامنا ہوتا ہے، اس کو لوگ قابو کرتے ہیں. سوسائٹی میں بھی سیم ایلیمنٹس ہوتے ہیں، ریاست بھی ہوتی ہے، پھر اس کو قابو کر لیتے ہیں. لیکن ہمارے ہاں اسٹیٹ جو ہے وہ ایکسٹریمزم پروڈکشن کے کارخانے چلا رہی ہے. دیکھیں نا، یہ مدرسے، یہ ٹریننگ، اس دن خراسان ڈائری کے ہمارے جو جرنلسٹ دوست ہیں اس دن انہوں نے لکھا تھا کہ یہ واحد خطہ ہے جہاں پہ فری لانس ٹیررسٹ مل سکتے ہیں. فری لانس ٹیررسٹ دستیاب ہیں اگر کسی کو چاہیے فری لانس ٹیررزم. اور یہاں پر ریاست بھی موجود ہے. ہاں، اگر پی ٹی ایم والے نکلیں گے، بی وائی سی لوگ، تو ریاست فوراً حرکت میں آئے گی. لیکن اگر یہ لوگ نکلیں گے تو ریاست ان کو یعنی شفقت کا ہاتھ ان کے اوپر نہیں. آپ کا نہیں، آپ تو ماشاء اللہ. گزارش یہ کہ یہ تھوڑے سے ریاستی پالیسیاں کا بھی پرابلم ہے. تو یہ انگریس اس کا جس طرح سے ہوا ہے ریاست کے اندر اور ابھی تک ہے. اور دیکھیں نا، ابھی افغانستان میں طالبان لائے گئے ہیں ایک نئی جنگ کے لیے. چین اور امریکہ کے درمیان کولڈ وار، پابندیاں بڑھ رہی ہیں. میڈیا کا کیا حال ہے، سلیبس کا آپ کا کیا حال ہے. ہم کہتے ہیں ٹالرنس تو دیکھیں یہ ہے کہ ہر آدمی کو یہ حق ہے کہ وہ کہے کہ یہ میرا عقیدہ ہے، جو بھی عقیدہ اس کا ہے، جو بھی وہ اس کو حق ہے کہ وہ کہے کہ یہ میرا عقیدہ ہے اور اس پر کو پریکٹس کرے. یہ برداشت یہاں تک اگر آپ قائم رکھیں گے تو کوئی پرابلم نہیں ہوگا. لیکن لوگ یہاں رکتے نہیں ہیں، وہ اگلا قدم بڑھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں میرا عقیدہ حق پر ہے، وہ فلاں کا عقیدہ غلط ہے. یہاں سے گڑبڑ شروع ہو جاتی ہے، فساد کی طرف سفر شروع ہو جاتا ہے. لیکن یہاں بھی رکتے نہیں ہیں، پھر کہتے ہیں کہ وہ عقیدہ باطل ہے، اس کا مٹانا ضروری ہے. اور یہاں سے فساد فی الارض جسے کہتے ہیں وہ شروع ہو جاتا ہے. تو یہ ٹالرنس کے لیے ہمیں اپنے نصاب پر نظر ڈالنی ہوگی. ہمارے نصاب بھرا ہوا ہے ہیٹ میٹیریل سے. اور دیکھیں نا، نیشنل ایکشن پلان پر عمل، ایک منٹ میں بھی ان کے نیشنل ایکشن پلان بنانے والوں میں شامل تھا، اس پر عمل نہیں ہوا. کچھ عرصہ میں بھی چودھری نثار کی اس کمیٹی میں شامل تھا جو مدرسوں والوں سے مذاکرات کر رہی تھی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مدرسے والے تیار تھے بہت سی اصلاحات کے لیے، اسٹیٹ نہیں تیار تھی. کیونکہ اگر یہ کر لیتے تو افغانستان میں جنگ کیسے جاری رکھتے؟ یہ طالبان کو جیسے ابھی کابل پر قبضہ کروایا، یہ کیسے کرواتے؟ تو اس لیے یہ تیار نہیں تھے. ابھی بھی دیکھیں نا، یہ ہم تو پختونخوا میں سب کو جانتے ہیں، یہ جو بڑی لڑائیاں لڑی ہیں، بڑی لڑائی اس وقت صدرن پختونخوا میں، یہ گٹ طالبان تھے. ان کا ایک لیڈر جو میں اگر نام اس کا لوں، گل بہادر کہتے ہیں آج کل سب سے خطرناک. یہ گل بہادر 2002 سے 2014 تک میرن شاہ میں بیٹھا ہوا تھا اور یہ ہی واز رولنگ میرن شاہ. اس کے فون پہ پولیٹیکل ایجنٹ ٹرانسفر کرتا تھا، لوگوں کو ٹھیکے دیتا تھا، کیونکہ یہ حقانیوں کا ہوسٹ تھا اور ہماری ایجنسیوں نے اس کو ہوسٹ بنایا تھا. 2014 میں جب آپریشن شروع ہو رہا تھا تو اس کو کہا گیا کہ آپ یہاں سے شفٹ ہو جائیں کیونکہ ہم آپریشن، اس کو حفاظت سے جنوبی وزیرستان اس کو بھیجا. تو یہ ساری چیزیں پالیسی، ریاست کی پالیسیاں بدلے بغیر کچھ نہیں ہو. یہ بنیادی بات ہے. میں زیادہ وقت آپ کا نہیں لینا چاہتا، لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ مسئلے معلوم ہیں، ان کا حل بھی ہے، لیکن یہ کہ کون اس کو سدھارے گا. سیاسی پارٹیاں بدقسمتی سے انہوں نے سرنڈر کیا ہے، ایبجیکٹ سرنڈر. اور دوسری طرف ہم جس طرف جا رہے ہیں، مجھے تو کوئی ایسے آثار نظر نہیں آ رہے تبدیلیوں کے. میں اپنی بات ختم. Because all the ethnicities that are shown, no one has seen Suno Chanda, I think over here I have, are stereotypes, the worst caricatures that you can think of
about ethnicities. The Pashtun is just, he's a comic character. The Punjabi is also a comic character. I mean, there's just, it's so bad actually. There is no Baloch, of course, because they don't really figure in the conversation at all. They're missing, right? So I think for me, I'm going to be more optimistic and say that while there is all of that, and that is a structural problem with the state, there is a space to maneuver and get through to the younger audiences by just tweaking what we're teaching them.